لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. سفر آخرت کا یہ مرحلہ بڑا عظیم ہوتا ہے. موت کا دن، اعلان کا وقت، اس وقت لوگوں کی باتیں اور گلیوں محلوں چوکوں چراہوں میں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہ گواہیاں ہوتی ہیں، اس کی زندگی بھر کا ریکارڈ ہوتا ہے. میں ایک جنازے سے فارغ ہوا، ان کے عزیزوں نے کہا تھا اعلان کر دے، میں نے اعلان کر دیا. تو اعلان کوئی بری بات نہیں ہے، بری بات یہ ہم کہیں بس اعلان ہی کروانا ہے، زندگی میں کچھ نہیں کرنا. تو جب میں اعلان سے فارغ ہوا واپس جا رہا تھا، اسی میدان میں جنازگاہ کے اندر ایک بابا جی اونچی آواز کے ساتھ، مجھے لگا جیسے اسپیشل مجھے سنانے کے لیے کہہ رہے ہوں یا میرے ساتھ اس کے جو عزیز تھے اس کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب کہتے ہیں معاف کر دیں، کرتے ہیں اس کو معاف. ساری زندگی تو ہماری زمینوں پہ قبضے کرتا رہا ہے، حساب لیں گے، نہیں معاف کریں گے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں یہ لوگ نہیں بول رہے ہوتے، بعض دفعہ ان کی زبانوں پہ فرشتے بول رہے ہوتے ہیں. یہ مخلوق کی جو آواز ہوتی ہے یہ اس کی پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے، یہ اس کی زندگی کا حاصل ہوتا ہے. اس کی موت کے وقت لوگوں کے تاثرات، اس کی میت کو دیکھ کے لوگوں کے تاثرات، اس کے جنازے کے وقت تاثرات، اس کے جنازے میں شمولیت کرنے والے لوگ، یہ اس کی پوری زندگی کی یہی تو کمائی ہوتی ہے جو اب شروع ہو رہی ہوتی ہے. بڑے ظلم کیے گئے امام احمد پہ، اکیلے ہی رہ گئے، اکیلے ہی رہ گئے. اتنے ظلم، لکھنے والے لکھتے ہیں امام احمد کی کمر پہ وہ کوڑے لگائے جاتے، اگر ہاتھی پہ بھی لگاتے تو اس کی چیخیں نکل جاتی. پھر بھی مسئلے پہ قائم رہے. ساتھ دینے والے چھوڑتے گئے، چھوڑتے گئے، چھوڑتے گئے. بادشاہ کے ساتھی زیادہ ہوتے گئے، ہوتے گئے، ہوتے گئے. وہ سارے اہل بدعت تھے. تب امام احمد نے ان سے ایک تاریخی لفظ کہا تھا، تاریخی جملہ کہا تھا، بیننا و بینکم یوم الجنائز. میں اکیلا رہ گیا ہوں، پھر کیا ہوا؟ میرا اور تمہارا فیصلہ اس دن ہوگا جب میرا جنازہ اٹھے گا. یہ امام احمد کا تاریخی جملہ تھا. امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں پھر لوگوں کو پتا چلا کہ جو اہل السنہ کے امام ہوتے ہیں ان کے جنازے کیسے اٹھتے ہیں، کس شان اور سج دج سے اٹھتے ہیں. امام ابن کثیر لکھتے ہیں امام احمد کے جنازے میں 12 لاکھ انسانوں نے شرکت کی تھی. وضو کے لیے جگہ نہیں تھی. بغداد کے ہر گھر نے اپنا دروازہ کھول دیا تھا کہ امام احمد کا جنازہ پڑھنا ہے تو میرے گھر سے وضو کر لو، ادھر سے وضو کر لو، ادھر سے وضو کر لو. یہ ان کے علاوہ لوگ تھے جنہوں نے سمندروں میں کشتیوں پہ بیٹھ کے جنازہ پڑھا تھا. بیننا و بینکم یوم الجنائز. جنازے کا دن، جنازے میں شامل ہونے والے لوگ، موت کی اطلاع کے وقت لوگ، یہ آپ کا حاصل زندگی ہے. والد محترم جہاں لیٹے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. جب بھی کو ملتا کہتے میرے جنازے میں میرے لیے دعا کرنا. کہتے نہ پہنچ سکو نا تو جہاں بھی تم ہو کہہ دینا اللہ یوسف کو معاف کر دے. ہم بھی آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں. زندگی کی کیا خبر ہوتی ہے؟ گواہیاں دے دینا. اللہ ہم نہیں جانتے وہ اندر سے کیسا تھا، باتیں تو اچھی کرتا تھا تو اس کو معاف کر دے. بیننا و بینکم یوم الجنائز. امام احمد کا تاریخی جملہ. لوگ موت کو بھولتے ہیں تو پھر غلط راہوں پہ چل پڑتے ہیں. وہ اپنی جرنیلی کے شوق میں، وہ اپنی وزارت کے شوق میں،
وہ اپنی صدارت کے شوق میں، وہ اپنی سلطنت کے شوق میں، وہ اپنے خزانوں کے شوق میں، وہ اپنی دولت کے شوق میں، وہ اپنی کوٹھیوں اور بنگلوں کے شوق میں، پوری زندگی سرداری کے شوق میں لوگوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھنا ہے، اور جنازہ اللہ کے ان بندوں نہیں پڑھنا ہے، ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ کبھی کبھی ایک شخص جاتا ہے تو زمین آسمان روتے ہیں، اور کبھی پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے نہ زمین روتی ہے نہ آسمان۔